آج ایک مشہور شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے صادق ملک صاحب. عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. 1996 میں جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کا ہاتھ دیکھ کر زمانہ قدیم سے جو دشت شناسی پڑھی جا رہی ہے، جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام دریافت کر رہا تھا. بشرا بی بی جو ہیں ہماری بھابھی ہیں، قومی بھابھی، ان کے کہنے پہ بنے تھے. اس طرح کی سر باتیں کی جا رہی ہیں. جو ان کے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے وزیر اعظم دوبارہ آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ لندن سے اب واپس آئی ہیں. اچھا، نواز شریف کی وطن واپسی آپ دیکھ رہے ہیں 2023 میں الیکشن سے پہلے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ آج ایک مشہور شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے صادق ملک صاحب. ہم ان کے فین بھی ہیں اور ہمارے استاد بھی آج یہ بن گئے ہیں. انہوں نے جو باتیں ہمیں بیک کیمرہ کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ ساتھ ہمارا جو صادق صاحب کے ساتھ ہے بڑا اچھا رہے گا. اور بہت زبردست نالج، اگر میں بات کروں تو کتاب میں اتنا نالج نہیں ہے جو ماشاءاللہ ان کے پاس ہے. تو آج ہم آپ سے پہلے سلام دعا کروائیں گے. پہلا پروگرام میں ان کے ساتھ آج کر رہا ہوں. پامسٹری کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ پروگرام کریں گے اور سیاست پر جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آپ جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ صادق ملک صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. سر آپ سنیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اس ٹائم ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے جو سیاست میں چیزیں چل رہی ہیں. 1996 میں آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کا ہاتھ بھی دیکھا ہے اور آپ سارے معاملات پر مطلب بڑا ایک چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور نپی تلی بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں، یہ جو اس ٹائم سیاست میں چل رہا ہے، عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم بنے، پھر اتر گئے. آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ وزیر اعظم بنیں گے اور وہ بنے بھی. اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں پامسٹری کی پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا وزیر اعظم دوبارہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے، میری پیشگوئی نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلی یہ پیشگوئی تھی جو غلط ثابت ہوئی. نمبر 1، 1996 میں میری ان کی ملاقات ہوئی. زمانہ قدیم میں جو دشت شناسی ہم فالو کرتے تھے، اس میں 11-12 اہم علامات پڑھی جاتی تھیں. اس کے علاوہ کسی علامت کو فالو کرنا بہت مشکل تھا. میں نے ان کا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ آپ کنگ نہیں بلکہ بحیثیت کنگ میکر پالیٹکس میں اپنا رول پلے کریں گے. 2013 جب میرا سفر اس فیلڈ میں چلتا رہا تو پھر میں نے بہت ایسے سوال تھے جن کا جواب نہیں ملا، تو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس پر کام شروع کیا. تو مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ خان صاحب کے ہاتھ پر جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، ہاتھوں کی ساخت کا نیا نظام دریافت کر رہا تھا، اس کے مطابق پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. لیکن میرا یہ کنگ میکر کا بیانیہ اتنا پاپولر تھا جس کی بنیاد پر میں نے انہیں کبھی پرائم منسٹر نہیں لفظ استعمال کیا، واللہ علم بالصواب. اچھا سر، یہ تو بڑی بات آپ نے یہاں پہ کی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو وہ بشرا بی بی جو ہیں ہماری بھابھی ہیں، قومی بھابھی، ان کے کہنے پہ بنے تھے. اس طرح کی سر باتیں کی جا رہی ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا فلک شیخ، اس طرح سے ہے کہ 1996 میں میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. 2016 کے ان بٹوین میں بشرا بی بی تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھی خاتون ہیں. انہیں یہ بتایا گیا کہ 1996 میں جب میری ملاقات ہوئی تو تب میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس پر کام نہیں کر رہا تھا. انہیں کنگ میکر کہا. میرا کنگ میکر کا بیانیہ اتنا پاپولر ہے کہ اب 2018 میں خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں، لیکن میں اپنے بیانیے کے ساتھ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد باقاعدہ قوم سے معافی مانگوں گا. معافی مانگنے کے بعد نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس لانچ کروں گا.
جس میں 32 راجہ یوگ کو باقاعدہ تشہیری طور پر ہر چینل پر ڈسکس کروں گا اور مارکیٹ میں بھی لانچ کروں گا، اور وہ میں نے کر دی ہے الحمدللہ۔ اور بشریٰ بی بی کو مکمل طور پر اس بات کا یقین دلایا کہ وہ 2018 میں پرائم منسٹر بن رہے ہیں، واللہ علم بالصواب۔ اب رہی بات آپ کی کہ انہوں نے خان صاحب کو پرائم منسٹر بنایا، ارے بابا اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر خواہشوں کی بنیاد پر عمارتیں تعمیر ہوتی تو وہ سب سے پہلے خاور مانیکا کو پرائم منسٹر بناتی، اگر نہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہونے دو، اپنے بچوں کو پرائم منسٹر بناتی۔ نہیں، ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ وہ خاتون اول بنے گی، جس کی بنیاد پر خان صاحب پرائم منسٹر بنے، نٹے کہ انہوں نے کسی جادو ٹونے کی بنیاد پر پرائم منسٹر بنایا، واللہ عالم بالصواب۔ بڑا زبردست بہترین آپ نے یہاں پہ جواب دیا۔ سر اب جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، ان کے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ جو ان کے سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے وزیر اعظم دوبارہ آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اس پہ آپ کی پامسٹری کیا کہتی ہے؟ 2018 میں میرا اپنا کنگ میکر کا بیانیہ ختم، اس کے بعد میں جب ٹیلی ویژن پر آیا تو پھر میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، 6 کے 6 ابھار نمایاں، پھر اس کے بعد ماؤنٹ آف جوپیٹر پر زبردست قسم کا چاند جو راجہ یوگ کی علامت ہے موجود ہے، جسے ڈبل راجہ یوگ کہتے ہیں۔ تو ان کا ہاتھ اور مقدر کی لکیر کو فالو کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ اب اس طرح سے پالیٹکس میں کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ ٹیسٹ میچ۔ زبردست قسم کی خان صاحب نے ان 5 سالہ جو دور اقتدار چل رہا ہے بیٹنگ کی۔ اب انہوں نے اپنے اوور بھی مکمل کر لیے بحیثیت بولر، اب کچھ عرصہ فیلڈنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد راوی لکھتا ہے سب چین ہے، واللہ عالم بالصواب۔ واہ جی واہ۔ اچھا سر، بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ لندن سے اب واپس آئی ہیں، اب جو یہ الیکشنز کی جو کمپین ہے وہ چلانے کے لیے آئی ہیں، تو سر آپ اب کیا دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اگر پامسٹری کی ہم بات کریں اس حوالے سے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب مریم نواز شریف کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو بلا شک و شبہ زبردست قسم کی کراؤڈ پولر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ان کا کبھی یوں کر کے ہاتھ بھی دیکھیے گا تو اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان واضح فرق پایا جاتا ہے، اور یہ بڑی نوکدار ہے۔ ایسے لوگ بنیادی طور پر زبردست قسم کی اپنے اندر پاور آف سپیک اینڈ سپیچ رکھتے ہیں۔ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کی تقاریر سنیے گا تو ان کی بھی یہ پور بہت باریک ہے، اور ان باریک پوروں والوں کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہ حرفوں، لفظوں اور جملوں کی حیثیت کو مکمل طور پہ جانتے ہیں، بولتے ہیں اور منوانا بھی جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ کیا بات ہے سر، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ اچھا، نواز شریف کی وطن واپسی آپ دیکھ رہے ہیں 2023 میں الیکشن سے پہلے؟ اچھا، جب الیکشن سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا۔ جب آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو بڑے غور سے سنیے گا، اور آپ سے بھی تمام میرے سننے والوں سے استدعا ہے کہ میرے اس جملے کو ہضم کیجئے گا۔ آئیں گے، تقریریں کریں گے اور پھر چلے جائیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ واہ جی واہ، سر نے تودا پوائنٹ یہاں پر صادق صاحب نے تو بتا دیا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی،
بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں وہ. بلاول صاحب کے آپ کیا دیکھتے ہیں ستارے اور ان کی چیزیں؟ کیا بلاول زرداری صاحب بھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ بھٹو تو وہ لگاتے ہیں لیکن ویسے تو بلاول زرداری ہیں, تو اس حساب سے کیا وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ستاروں کو میں مانتا ہوں, اور ستاروں کے حوالے سے جو قسمت پڑھی جاتی ہے اس کو نہیں مانتا میں. فلک شیخ نمبر 1. نام بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے مقدر کو نہیں بدلتے, بلکہ کسی بھی شخص کی پہچان کا ذریعہ ہے. اب آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پر. ان کے جب کیمپ پرنٹ دیکھتے ہیں, میں نے ان کا ہینڈ پرنٹ نہیں دیکھا جی, جب کیمپ پرنٹ دیکھتے ہیں تو ان میں کہا جا سکتا ہے کہ لیڈر بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. سر یہ جو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ممکن ہے, اس مطلب 2023 چل رہا ہے ابھی, کئی لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں 2024 2025, کیا ہم کوئی اس طرح کی اسٹرالوجی پہ بتا سکتے ہیں کہ 24 میں یا 25 میں وزیر اعظم, یا اس سے آگے کب سے سفر سٹارٹ ہوگا؟ میں نے لفظ استعمال کیا کہ جو قسمت کے حوالے سے اسٹرالوجی پڑھی جاتی ہے, میرا اس پر بلیو ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ باقاعدگی سے بار بار لفظ تمام اپنے پروگراموں میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی اسٹرالوجر کو ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ دے دیجئے گا. اس میں بلاول بھٹو کا بھی دیجئے, فلک شیخ کا بھی دیجئے, میرا بھی دے دیجئے, اور جو اس سے پہلے 1-2 پرائم منسٹر گزر چکے ان کا بھی دے دیجئے گا, اور ان سے پوچھئے گا کہ ان میں کون آدمی اہم ہے اور کون غیر اہم. اگر وہ ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں 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 ہے, تو ان کی بات پر اعتبار کر لیجئے گا. اگر وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف نام پوچھنے کے بعد بتاتے ہیں, تو پھر ان کی بات پر یقین نہ کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علم نجوم جو قسمت شناسی سے متعلق ہے اس کا کلیہ قاعدہ ہی نہیں ہے نام بتانے کا. اب امریکن نے آ کر پیدا ہونے سے پہلے ناموں کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس سے پہلے بچے پیدا ہونے سے پہلے نام نہیں رکھے جاتے تھے, اور یہ کلیہ قاعدے کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی شخص علم نجوم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پیش گوئی کرتا ہے, تو سب سے پہلے یہ بتائے کہ وہ کس کی پیش گوئی کر رہا ہے یا ہوا میں تیر چلا رہا ہے. واللہ عالم بالصواب. بڑی زبردست فنٹیسٹک آپ نے یہاں پہ بات کی ہے. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, عمران خان صاحب کی, اگر ہم اس سے کمپیئر کریں ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں, تو خان صاحب کو وہ شہرت بہت زیادہ دی جاتی ہے. وہ ایک ان کی جب وہ جاتے ہیں باہر کے ممالک میں, تو وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ دوسرے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی ذرا چوکس رہتے ہیں, خان صاحب آ گئے ہیں. اگر ہمارا کوئی دوسرا پولیٹیکل لیڈر جاتا ہے تو اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو خان صاحب کو دی جاتی ہے. ایون کہ میں لڑکیوں کی بات اگر کروں تو وہ زیادہ تر خان صاحب کی فین ہے. وہ مطلب کہتی ہیں کہ ان کے جلسوں میں بھی دیکھا جاتا ہے. تو یہ سر کیا چیزیں ہیں, مطلب یہ پرسنالٹی کیچر ہے خان صاحب؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ ہاتھ پر مختلف قسم کی علامات پائی جاتی ہیں. تو یہاں میں پہلے بھی ناظرین کو بھی بتا چکا کہ یہاں سے ایک لکیر نکلتی ہے اور اس انگلی تک آ کر ختم ہوتی ہے اور یہ چاند بناتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں قوس زہرہ. یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر پائی جائے تو اس شخص میں عورت ہو یا مرد, بنیادی طور پر جنسی کشش دوسروں کی نسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور اس کے اپنے اندر بھی درجہ معشوقیت پر فائز رہنے کی تمنا بہت موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں خان صاحب کے بعد ریما فلم سٹار کے ہاتھ پر بھی پائی جاتی ہے. 90 سال کی بھی بوڑھی ہو گئیں تو آپ کو یہ سونی سونی مائیاں لگیں گی. تو آپ دوسری ایکٹریس میں دیکھ لیں, وہ آج اس بڑھاپے میں کشش نہیں ہے جو ریما میں ہے, اس لیے کہ اس کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس ہے. پھر یہ ایک ہارٹ لائن ہوتی ہے, دل کی لکیر. اگر یہ بنیادی طور پر موٹ آف جوپیٹر سے نکلے تو جس ہاتھ پر بھی نکلے
خواہ وہ افریقی ہو یا لڑکی جمیکن ہو، دیکھتے ہی یوں کر کے دل ایسے ایسے ہوتا ہے. اچھا. تو یہ جنسی کشش کے علاوہ پرکشش شخصیت کے مالک ہونے کا پتہ دیتی ہے. عورت ہو تو بیوٹیفل ہوتی ہے، مرد ہو تو بنیادی طور پر پرکشش شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور یہ بھی خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے یہ مونٹ آف وینس. مونٹ آف وینس پرومیننٹ ہو، یہ مصطفیٰ کھر کے ہاتھ پر بھی موجود ہے. وہ تمام پولیٹیشن جو زبردست قسم کی وہ فنکار، وہ عوامی شخصیات جنہیں ہم ڈیشنگ کہتے ہیں، ان کے ہاتھ پر مونٹ آف وینس ہوتا ہے. وہ پیر، مولانا اور وہ تمام شعبہ ہے زندگی کی پرکشش شخصیات ہے جنہیں لفظ ڈیشنگ استعمال کریں گے. اب ڈیشنگ اور پرکشش میں ذرا تھوڑا سا فرق آ جائے گا، چونکہ خان صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو ان کے ہارٹ لائن پر پرکشش کی علامت ہے اور مونٹ آف وینس بھی ہے، تو دونوں میں مکس کر کے بول رہا ہوں. تو جب یہ ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے ڈیشنگ ہونے کی علامت ہے. تو یہ تین چیزیں خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ بڑی پرکشش شخصیت کے مالک ہیں. اور ایک جواب جو لڑکیاں ان پر مرتی ہیں، کیوں مرتی ہیں، یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی ان کے پی ڈی ایم والے اور موجودہ حکمران ہیں بہت جھلے ہیں. جن کے ہاتھ پر یہ گرڈ آف وینس پائی جاتی ہے وہ بذات خود سکینڈلائز ہونا پسند کرتے ہیں. اچھا. جن کے ہاتھ پر یہ سکینڈلائز ہونے کی علامت ہو اور گرڈ آف وینس نہ ہو وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور جن کے ہاتھ پر ہو گرڈ آف وینس اور اپوزٹ سیکس کے حوالے سے سکینڈل بنے تو وہ بڑے انرجیٹک ہو جاتے ہیں. یہ تمام حکمران چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو سکینڈلائز کرنے کے بعد مائنس کیا جا سکتا ہے یا ان کا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مجروح کی جا سکتی ہے، تو وہ اور زیادہ انرجیٹک ہوتے چلے جاتے ہیں. او بھائیا فلک شیر انہوں نے تو 20 کڑیاں نے کہہ دیتا نا کہ تو تے ٹکے دا نہیں، سانو چنگا نہیں لگتا تے تھاں تے مر جان گے. انہوں ایک گل کہنی کہ تیرے نال بڑی جڑی ہوئی ہے تے تینوں چنگی لگتی ہے، انہوں دی کروڑ فیصد انرجی ان پاور ہو جاتی ہے. واللہ علیہ صاحب. واہ سر کیا بات ہے، آپ نے جو ڈسکرائب کیا ہے بہت زبردست کی ہے سر. ناظرین اس ٹائم بڑے محظوظ ہو رہے ہوں گے یہ پروگرام دیکھ کے. سر بہت اچھا لگا آپ سے آج پروگرام کر کے. باقی نالج والا بھی سر میں چاہوں گا آپ سے کچھ باتیں کرنا. آپ دلی یونیورسٹی بھی گئے ہیں، وہاں لیکچر دیا ہے اور پنڈتوں کو جا کے آپ جڑ گئے ہیں کنڈلی کے اوپر. وہ ذرا سٹوری بتائیں ناظرین. اچھا اس طرح سے ہے کہ میں پنڈتوں کو جڑ نہیں گیا بلکہ میں پنڈتوں کو جڑنا چاہتا ہوں. اور اس لیے کہ سب سے پہلے میں نے ان سے یہ سوال کیا پہلی جب میں مرتبہ گیا تو ان سے میں نے کہا کہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کس کی قسمت کا حال پڑھ رہے ہیں. جس کی قسمت کا حال پڑھ رہے ہیں یہ نر ہے، مادہ ہے، ہجڑا ہے یا ہجڑی ہے. اگر آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جس کا میں نے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیا اس کا جینڈر کیا ہے تو آپ اس کی قسمت کا کیا حال پڑھیں گے. اس پر تو انہوں نے راہ فرار اختیار کیا. پھر اس کے بعد اگلی میٹنگ میں جب چلا تو اگلی میٹنگ میں میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں نظام شمسی جو ہے نا جسے ہم سولر سسٹم کہتے ہیں، یہ ناظرین بنیادی طور پر اس کے موجد جو ہیں اسٹرانومسٹ ہیں، اسٹرالوجر نہیں ہیں. اسٹرالوجر اسٹرانومسٹ کے چارٹ کو فالو کرتا ہے. اب اسی چارٹ کو بنیاد بنا کر لوگوں کی قسمت سے لنک کر کے پڑھتا ہے. اب جب وہ لنک کر کے پڑھتا ہے تو اس کے کہنے کے مطابق میں اس کی اس بات کو مان لیتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب 7 گھڑی میں پیدا ہوئے تو پرائم منسٹر بنے، میاں نواز شریف صاحب 7 گھڑی میں پیدا ہوئے تو پرائم منسٹر بنے. ایک سولر سسٹم ہے جو کروڑوں سال تک اگلے جو ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سا سیارہ کس بروج میں اور ان کی نشستیں کس طرح سے ہوں گی، جس کی بنیاد پر ایک زندہ حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں سال پیچھے
اور کروڑوں سال مستقبل کے حوالے سے ان سولر سسٹم کو جاننے کے لیے سورج چاند گرہن کا مائکرو سیکنڈ کے حساب سے لگا لیا جاتا ہے کہ کب لگے گا، اور اسی وقت میں لگتا ہے جب اس کے سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سولر سسٹم سے انکار نہیں، لیکن اس کو فالو کرنے کے بعد کسی کی قسمت کے حوالے سے اگلا یہ سوال میں نے پیدا کیا کہ جس میں 7 گھڑی آپ کے اعتبار سے آتی ہے، تو میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی، تو اس میڈیکل سائنس میں 2 ماہ پہلے بچہ آپریٹ ہو سکتا ہے، تو آپ کے اپنے گھر میں کوئی پریگننسی ہو چکی جو ان 2 ماہ کے اندر آپ کے اپنے 7 ٹائم کے مطابق ہو سکتی ہے، جس میں پرائم منسٹر پیدا ہوتے ہیں، پرائم منسٹر پیدا کر لیں، کون بنے گا پرائم منسٹر بتانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ چیف آف آرمی کب پیدا ہوتا ہے، چیف منسٹر کب پیدا ہوتا ہے، اہم شخصیات کب پیدا ہوتی ہیں، ساری کی ساری اپنے گھر میں پیدا کر لے 2 مہینے کی گنجائش سے، تو اپنے گھر کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ یہ تو فارمولہ ہے ایک، واللہ عالم بالصواب۔ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ یعنی کہ آپ کی نظر میں جو کنڈلی سے شادیاں بھارتی کرتے ہیں وہ مطلب زیادہ تر ناکام اس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ معاملات کی وجہ سے کہ جی ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اس لیے نہیں بنتی، کنڈلی کے ذریعے ڈرا دیا جاتا ہے ان لوگوں کو۔ اس میں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، پھر ابھی تشنگی ہے تو آسام سے پنڈت آئے، کہنے لگے جی ہم شاہی نجومی ٹائم آف برتھ نہیں بلکہ ٹائم آف پریگنینسی لیتے ہیں، اور ہم بادشاہوں کے ساتھ ہوتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت کب حرم میں گئے ہیں، تو اس کے اعتبار سے کنڈلی بناتے تھے، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بادشاہ ہوگا یا گداگر۔ میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اب پھر میڈیکل سائنس کی بات کروں گا، بڑی ترقی کر لی، آپ اس گھڑی میں جس گھڑی میں پرائم منسٹر پیدا ہوتا ہے 5 پرائم منسٹر پیدا کریں اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کر لیں مائکرو سیکنڈ کے حساب سے۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو یہاں چلتے ہیں گنگا رام ہاسپٹل کے باہر، پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، صرف تھیوریٹیکلی نہیں۔ 5 منٹ میں 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں، مائکرو سیکنڈ کے حساب سے آپ کو دیتے ہیں، تو 2 جمع 2 4 پیشگوئی ہوتی ہے، آپ بتاتے چلے جائیں کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا، اس میں کم از کم 10 میں سے 8 کا بتا دیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ قسمت کا حال پڑھنا جانتے ہیں۔ اب اگلا سوال آپ کا کیا تھا؟ سر میرا کوشچن ان کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے میاں بیوی کا، یہ جو پنڈت بنا دیتے ہیں کہ کنڈلیاں نہیں ملیں، اس طرح نہیں ہوا تو یہ رشتہ نہ کرو، شنی بھاری ہے، یہ مطلب میں جاننا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو طلاق کی ریشو بھارت میں جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں بھی میں آپ سے گزارش پیش کرتا ہوں کہ میں نے بات کی، علم سیارگان میں یہ ہے کہ اس برج میں پیدا ہونے والا شخص اس برج میں پیدا ہونے والی اگر لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ بنیادی طور پر ساد ثابت ہوتی ہے، تو وہ پنڈت جو ہے نا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کی جنم کنڈلیاں بناتے ہیں، اور ان کا ایک سرکل ہوتا ہے اور اس کی ٹائم فریم دیتے ہیں کہ اگر اس ٹائم فریم میں 7 پھیرے لیے جائیں تو یہ شادی دیر پا ہوگی۔ لیکن اب وہاں ان کا جو ڈائیورس ریٹ ہے 30 سے 35 سے 40% تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعد از ایکسپیریمنٹ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنم کنڈلی بنانے کے بعد 7 گھڑی نکالتے ہیں اور 7 گھڑی میں لیے گئے پھیروں کے نتیجے میں ڈائیورس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بات برائے بات ہے، اس میں کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سر بہت زبردست، بہت اچھا آپ نے یہاں پہ جواب دیا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صادق ملک صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، اور کتنا زبردست انہوں نے اپنے علم کے حوالے سے مطلب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کی ہیں۔ بہت سے لوگ اس ٹائم یہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست انہوں نے اپنی پیشن گوئی کے حوالے سے بھی بتایا ہے، اور کئی جگہوں پہ پوائنٹ ایسے دے گئے ہیں وہ سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ہم نے کوشش تو بھرپور کی ہے کہ جو آپ کے سوالات ہیں اس میں ہم مطلب جاننے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ میں ایک بات ضرور کروں گا، یہ صرف ایک کیلکولیشن کا علم ہے، حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہی ہوتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اپنے میزبان فلک شیخ اور صادق ملک صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔